السلام علیکم۔ چائنیز سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق 16 سے 22 دسمبر 2024 کے ہفتے میں ریسپیریٹری انفیکشنز میں کافی اضافہ دیکھا گیا۔ ہیومن میٹا نیومو وائرس HMPV کو 6.2% پازیٹیو ریسپیریٹری النس ٹیسٹ اور 6.4% ریسپیریٹری النس ہاسپٹلائزیشن سے لنک کیا گیا، جو کووڈ-19 رائنو وائرس یا ایڈینو وائرس سے زیادہ تھا۔ چائنا CDC کے نیشنل انسٹیٹیوٹ فار کمیونیکیبل ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے ہیڈ کین ویاو نے اناؤنس کیا کہ چائنا میں 14 سال اور اس سے کم عمر کے بچوں میں HMPV کا ریٹ بڑھ رہا ہے۔ ملیشیا، ہانگ کانگ اور انڈیا جیسے ملکوں میں بھی HMPV انفیکشن کا کیس کنفرم ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ HMPV وائرس کیا ہے، کس طرح سپریڈ ہوتا ہے اور کن لوگوں کو سب سے زیادہ اس سے خطرہ ہے اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ہیومن میٹا نیومو وائرس HMPV ایک ریسپیریٹری وائرس ہے جو اپر اینڈ لوور سانس کی نالی کو انفیکٹ کرتا ہے۔ یہ وائرسز کی سب سے مشہور فیملی سے بلونگ کرتا ہے۔ یہ وہی فیملی ہے جس میں RSV وائرس بھی شامل ہے۔ یہ ایک سنگل سٹینڈرڈ نیگیٹو سینس RNA وائرس ہے۔ HMPV کو پہلی بار 2001 میں ڈچ ریسرچرز جو کہ لیڈ کر رہے تھے برنارڈ وین ڈن ہوگن، انہوں نے ڈسکور کیا۔ ایک نیو مالیکولر ٹیکنیک جسے RT-PCR کہا جاتا ہے کے ذریعے انہوں نے ریسپیریٹری النس میں چھوٹے بچوں کے ریسپیریٹری سیکریشن میں ایک نیا وائرس آئیڈینٹیفائی کیا۔ ریسرچ کرتے وقت انہوں نے پرانے سیمپلز میں 1958 سے HMPV کا ایویڈنس پایا۔ یہ وائرس کئی سالوں سے ہمارے ساتھ ہی تھا، بس اس کو ڈسکور کرنا باقی تھا۔ اسلام آباد ہیڈ کوارٹر سے جاری کیے گئے ایک بیان میں NIH نے بتایا کہ پاکستان میں HMPV کے کیسز 2001 سے رپورٹ ہو رہے ہیں اور خاص طور پر 2015 میں اسلام آباد کے PIMS ہاسپٹل میں 21 کیسز نوٹ کیے گئے، جبکہ آسٹریلیا میں 2001، فرانس میں 2000 اور 2002، کینیڈا میں 1999 اور 2001 اور 2002 میں بھی، اسرائیل میں 2002، نیدرلینڈ میں 2001 میں۔ ان سب کے F جین سیکوینس کے مطابق یہ بہت قریب ریلیٹڈ تھے۔ جینیٹک اسٹڈیز کے مطابق HMPV ایویان میٹا نیومو وائرس سے ایوالو ہوا اور کئی سالوں پہلے ہیومنز میں ٹرانسفر ہوا۔ HMPV اور RSV کے سمپٹمز اور سیزرنگ پیٹرن سملر ہیں، لیکن یہ ایک الگ اور ڈسٹنکٹ وائرس۔ اب ہم بات کریں گے کہ HMPV کس طرح سپریڈ ہوتا ہے۔ HMPV زیادہ تر سانس کی بوندوں کے ذریعے سپریڈ ہوتا ہے۔ جب ایک انفیکٹڈ پرسن کھانستا یا چھینکتا ہے تو یہ ان انفیکٹڈ پرسن کو انفیکٹ کر دیتا ہے۔ یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹس کے ذریعے بھی پھیلتا ہے، جیسا کہ انفیکٹڈ سرفیس کو ہاتھ لگانے کے بعد اپنے منہ پر ہاتھ لگانا، اس سے بھی یہ آپ کو ہو جاتا ہے، ایز سملر ٹو کرونا وائرس۔ ابھی کی رپورٹس کے مطابق چائنا میں اس کا ریپڈلی سپریڈ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ٹیمپریچر کلائمیٹس کے مطابق HMPV انفیکشنز لیٹ ونٹرز سے ارلی سپرنگز کے درمیان پیک کرتے ہیں، جو RSV اور انفلوئنزا کے پیٹرن کے سملر ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس سے کون لوگ رسک پر ہیں۔ HMPV ان میں سے ایک کامن کوز ہے جو 5 سال سے چھوٹے بچوں میں نیمونیا جیسی بیماری کرتا ہے، اور ایجڈ لوگ خاص کر جو پہلے سے میڈیکل کنڈیشنز کا سامنا کر رہے ہیں، ان کے لیے سیویئر کمپلیکیشن کا رسک زیادہ ہوتا ہے، اور جیسا کہ زیادہ تر ہوتا ہے پیشنٹس جن کا امیون سسٹم ویک ہے یا کیمو تھراپی والے پیشنٹس کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ HMPV کے سمپٹمز کیا ہیں۔ ہر وائرس کی طرح HMPV کے سمپٹمز مائلڈ سے سیویئر تک ہو سکتے ہیں اور اکثر دوسرے ریسپیریٹری انفیکشنز جیسے لگتے ہیں، جیسا کہ مائلڈ سمپٹمز میں ناک بہنا، کھانسی، بخار، گلے میں خراش ہوتے، اور سیویئر سمپٹمز کے اندر گرگراہٹ، سانس لینے میں دشواری اور نمونیا جیسے سمپٹمز نظر آتے ہیں۔ سیویئر کیسز میں خاص کر ہائی رسک گروپ میں ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ HMPV کا ڈائگنوسس کیسے ہوتا ہے؟ HMPV کا ڈائگنوسس RT-PCR ٹیسٹ کے ذریعے ہوتا ہے جو وائرل RNA ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ HMPV RSV انفلوئنزا اور کامن کولڈ سے اتنا سملر ہے کہ ان کے درمیان ڈفرینس کرنا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ڈائگنوسس پازیٹیو آنے کے بعد ہم اینٹی وائرل تھراپی کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر دکھ ہوگا کہ 2001 سے ڈسکور کیا گیا وائرل اینٹی وائرل میڈیکیشن اویلیبل نہیں ہے۔ اس کے سمپٹمز مینیج کرنے کے لیے انفیکٹڈ پرسن کو ہم لوگ کس طرح سنبھالتے ہیں؟ اس میں ہم لوگ فیور کو ریڈیوس کرنا، ہائیڈریشن اور سیورل کیسز میں آکسیجن تھراپی کرتے ہیں، اور ہمیں کرونا وائرس کی جیسا ایک خطرناک وائرس نہ ہو سکے تو اس کے لیے
ہم لوگوں کو اپنا دھیان خود رکھنا ہوگا، بار بار صابن اور پانی سے ہاتھ دھونا ہوگا، انفیکٹڈ پرسنز ان کے کانٹیکٹ سے ہمیں دور رہنا ہوگا، پیک سیزنز کے دوران ماسک کا استعمال کریں جیسا کہ ہم نے کورونا کے دوران کیا۔ ہم اس کے لیے اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ کورونا وائرس جیسا بڑا نقصان یہ وائرس ہمیں نہ پہنچائے اور ہم اس کو جلدی سے جلدی قابو میں کر لیں، کیونکہ ہم نے پہلے بھی ایک پینڈیمک دیکھ چکے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اس وائرس کی ایجوکیشن کو سب کو بتانا ہوگا، اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلانی ہوگی تاکہ اس وائرس کو ہم روک سکیں، اور تب تک ہمارے سائنسدان اس کا اینٹی وائرس بھی بنا لیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔